والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. مرور زمانہ اور صدیوں کے فاصلوں نے حقائق اور رسومات کے درمیان خلط ملط کر دیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان سب کو اگر آپ یکجا کریں تو ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے سے دنیا کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. چونکہ اسلام کے علاوہ، دین حق کے علاوہ کوئی مذہب بھی آخرت پر اعتماد نہیں کرتا. اور یہ سارے رسومات کے مجموعے ہیں، رواجات کے مجموعے ہیں، لیکن اسلام اللہ کا دین ہے جس کے بارے ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، باقی لا دینیت ہے اسلام کے علاوہ. اپنے زمانے میں ہر دین اسلام ہی تھا، لیکن بعثت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام صرف وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ اسلام ہے. آج ہم اسلام کو بحیثیت ایک قومیت کے لیتے ہیں. قومیتوں کی حدود نہیں ہوتی. قومیتیں نسلی اعتبار سے یا خونی اعتبار سے ہوتی ہیں. کوئی جس قبیلے کا فرد ہے وہ اس کی قومیت ہے. اور اللہ کریم نے قبائل اور شعوب میں خود تقسیم فرمایا ہے. وَجَعَلْنَا قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا. یہ قبائل اور ان کی شاخیں اور ان کے شعبے اس لیے بنے کہ آدمی کی شناخت ہو سکے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے سے. ان کی اساس صرف اتنی ہے، لیکن کوئی کچھ بھی کرے وہ قومیت سے خارج نہیں ہو جاتا. اگر وہ عابد و زاہد ہے، نیک ہے، صالح ہے تو اسی قوم کا فرد ہے. لیکن اگر وہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، پھر بھی اسی قوم کا فرد رہے گا. قومیت بدلتی نہیں. دین قومیتوں سے بالا تر ہے. دین قومیت کی پرواہ نہیں کرتا. دین کے لیے مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، گورا، کالا، عربی، اجمی، یورپین ہے کوئی یا کوئی مشرق بعید کا ہے، دین کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین صرف اس کے لیے ہے جو اس کو اپنے یقین کے ساتھ مانتا ہے. اور
دین میں رہنے کے لیے حدود و قیود ہیں. اگر ان حدود کو توڑا جائے تو دین اسے اپنے سے خارج کر دیتا ہے. قومیتیں خارج نہیں کرتی، بندہ قومیت میں رہتا ہے، دین میں رہ نہیں سکتا. دین کی حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہے گا تو دین کے اندر ہے، اگر ان حدود کو توڑے گا تو دین اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ فرق ہے. آج ہم نے اسلام کو بھی قومیت بنا لیا ہے، مسلم ایک قوم بن گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں، ہم مسلمان تو ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام نہ قومیت ہے نہ مسلم ایک قوم ہے. اسلام ایک دین ہے اور مسلمان اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں. عملی زندگی میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو رسومات ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوؤں سے آ گئیں، جو رسومات ہندوؤں سے داخل ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ فقیر سے لے کر تک کرتے ہیں. مثلا یہ بسنت آ گئی، اربوں روپے خرچ ہوئے، چونکہ ضروری تھا بسنت کا تہوار. کسی نے پوچھا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا، صحابہ نے یہ اڑائی تھی پتنگیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے شروع کیا؟ یہ ایک مثال ہو گئی، صرف ایک نہیں ہزاروں، بلکہ پیدائش پر ہندوانہ رسومات ہیں، شادی پر ہندوانہ رسومات ہیں، اور مر جاؤ تو موت پر، جنازے پر اور مرنے کے بعد کی رسومات ہندوانہ شامل کی گئی ہیں. سنتیں چھوٹ سکتی ہیں لیکن وہ رسومات نہیں چھوٹ سکتی. اور کسی سے کہا جائے کہ یہ کام سنت کے مطابق کر لو تو وہ کہتے ہیں ہماری بدنامی ہوگی، ناک کٹ جائے گی. اس کا پتہ روز حشر اس وقت چلے گا کہ جب کچھ لوگ بھاگیں گے لوائے حمد کی طرف. لوائے حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا جو میدان حشر میں گڑا ہوا ہوگا، اور آپ اس جلوہ افروز ہوں گے، آپ کے صحابہ کبار جلوہ افروز ہوں گے، شہداء و صالحین ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، آپ کی امتی ہوں گے. اب جو بھی مسلمان کہلاتا ہے قبر سے اٹھ کر تو سیدھا ادھر کوئی دوڑے گا، لیکن کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ کریم فرشتے مقرر فرما دیں. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے ساری، اور احادیث مقدسہ سے لکھی ہے کہ حضور فرمائیں گے کہ جب یہ مسلمان ہیں تو انہیں میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ذات باری کی طرف سے ارشاد فرمایا جائے گا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. آج جو قرآن میں موجود ہے یہی جواب وہاں ارشاد فرمایا جائے گا کہ میرے حبیب یہ نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی عملی زندگی سے کتاب اللہ کو خارج کر دیا. ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے، یہ اپنے آپ کو کہلواتے مسلمان تھے، جنازے ہوئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے، لیکن ان کی زندگی خلاف اسلام تھی. مثلا ایک ہی بات کو لے لیجئے، جب ظہور اسلام ہوا تو پوری دنیا کا نظام غیر اسلامی تھا، کافروں کا بنایا ہوا تھا، سودی تھا، معیشت سود پر استوار تھی.
اور شہوت کی تشفی کرنے کے لیے کعبہ خانے موجود تھے، ایسی عورتیں موجود تھیں جو اجرت پر کسی مرد کو پیش کی جاتی تھی، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور کعبہ خانے بنے ہوئے بھی تھے، بلکہ بعثت نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے وقت ایسے گھروں پر خاص قسم کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے جہاں عورتیں سپلائی کی جاتی تھی۔ کیا اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صرف آپ اکیلے دنیا میں تھے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا، اس وقت سمجھوتا کیا؟ 5 4 10 مسلمان ہو گئے، سمجھوتا کیا؟ بلکہ جس دن 40 تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی تو انہوں نے روئے زمین پر وہ 40 تھے، تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کفار تو حرم کعبہ میں بتوں کی پوجا کریں، ہم اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں، ہم 40 ہے، ہم حرم میں جائیں گے۔ جہاد کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سیرت میں موجود ہے کہ ان 40 نے ایک دوسرے کے بازو میں بازو دے دیا اور چل پڑے بیت اللہ کو۔ کافروں نے پتھر مارے، کافر عورتوں نے برتن سروں میں پھوڑے، ابو جہل نے پورا ایک دستہ نیزہ بردار گلی میں کھڑا کر کے گلی کو سیل کر دیا تھا کہ یہاں پہنچے تو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ وہ بڑھتے ہی گئے، آخر ابو جہل نے کہا کہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، مارے گئے تو قبائل میں جنگ چھڑ جائے گی اور یہ باز نہیں آئیں گے، سارے زخمی ہو گئے، سر پھٹ گئے، لیکن یہ رکتے نہیں، تو جا لینے دو۔ اس نے دستہ ہٹا لیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ میں پہلی نماز ادا کی۔ دعویٰ کیا تھا کہ ہم دنیا میں 40 ہیں، ہم کیوں چھپ کر کریں؟ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کچھ ہے اس پر سبز رنگ پھیر دو تو اسلام ہو گیا، نہیں۔ جو کچھ ہے اسے ختم کر دو۔ اسلام کی ابتدا نفی سے ہے، حالانکہ ہر بات اسبات سے شروع کی جاتی ہے۔ جو آپ منوانا چاہتے ہیں اس کا اقرار کروانا چاہتے ہیں، اسلام پہلے انکار کرواتا۔ لا الہ، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، چلو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر کہتے اب کہو الا اللہ، اب اس پر اللہ کا نام لکھو کہ اللہ ہے۔ چھوٹے بڑے بیسیوں اس میں گھسے ہوئے ہیں اور اس میں ایک نام اللہ کا بھی آپ شامل کر دیں، یہ اسلام ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے سارا گھر خالی کر دو، پھونک ڈالو جو کچھ سینے میں ہے، جلا دو جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے، جو کچھ تمہاری کہہ دو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب میدان خالی ہو جائے گا تو اب کہو کہ اللہ ہے، یہ اسلام ہے۔ اور یہی اصول زندگی کے ہر کام میں ہے، لین دین میں، کاروبار میں، معیشت میں، سیاست میں، فوج میں، سول میں، عدلیہ میں، پولیس میں، انتظامیہ میں، حکومت میں، خاندان میں، گھر میں، رشتہ داریوں میں، میل جول میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ کوئی قانون نہیں ہے مگر اللہ کا، کوئی طریقہ نہیں ہے مگر اللہ کا، یہ اسلام ہے۔ خطا ہو جانا ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے، بتقاضائے بشریت گناہ ہو جانا یہ غیر نبی سے ممکن ہے۔ صرف نبی ایک ذات ہے جس سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی مطاع ہوتا ہے، ہر ایک نے اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اور اگر نبی غلطی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ پوری امت غلطی کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے انبیاء کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا کہ نبی سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن
ان سے بھی بعض غلطیاں سرزد ہوئیں جن پر مقدمے چلے، عدالت بارگاہ نبوی سے سزائیں ہوئیں، ہم ان کی گرد پا کے لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے جن کی ہڈیوں سے اسلام کی عمارت بنی، جس میں پانی اور گارے کی بجائے ان کا خون اور گوشت لگا۔ وہ لوگ تھے جنہیں فقہ کا اصول بن گیا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابی دیانتدار اور امین اور عادل۔ وہ لوگ تھے جن کے لیے حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کا دامن پکڑ لو ہدایت پا جاؤ۔ لیکن جہاں بتقاضائے بشریت ان کا قدم بھی پھسلا، اس عظمت کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کیونکہ کسی کی عظمت بھی عظمت باری کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چاہے جائے کہ معاش و ہم سود بھی کھائیں، بدکاری کے اڈے بھی چلائیں، مساجد پر گولیاں بھی برسائیں، بازاروں میں بم بھی پھینکیں، اللہ کی مخلوق کو ایذا بھی دے، قتل عام بھی کرے، کاروبار میں دھوکہ بھی دیں، لوگوں کو لوٹ کر بھی کھائیں، اور توقعات ہماری یہ ہے کہ برکتیں وہ نازل ہونی چاہیے جو بدر میں ہوئی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان ہی کو ہر جگہ کیوں مار پڑتی ہے؟ ارے کوئی کتا بھی گھر چھوڑ دے، اسے ہر گلی میں مار پڑتی ہے۔ آوارہ کتوں کو مار نہیں پڑتی؟ آج کے ہم جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ہم آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہر گلی محلے میں اس لیے مار پڑ رہی ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، سارا اسلام سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں بھی تقسیم آ گئی تھی، بعض فقیہ تھے، بعض مفسر تھے، بعض محدث تھے، بعض قاری بہت اچھے تھے، بعض کی خدمت میں جاتے تھے کہ فقہ کا سوال ان سے پوچھا جائے، تفسیر پوچھنی ہوتی کسی دوسرے بزرگ کے پاس۔ یہ ساری خصوصیات تقسیم ہو گئی تھی، جامع صرف ذات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا جو اس طرح ہر صفت کا جامع ہو جیسے محمد رسول اللہ۔ تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح اسلام کے شعبے اب بھی مختلف طرح سے تقسیم ہو چکے ہیں۔ کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی ابتدائی کتابیں پڑھاتا ہے، کوئی انتہا تک پڑھاتا ہے، کوئی عمل سکھاتا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، مختلف شعبے بن گئے۔ ان سب میں قیمتی اور نازک شعبہ ہے تصوف کا، جنہوں نے دلوں کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ کا جو عربی لفظ ہے تزکیہ، اس کا فارسی ترجمہ ہے تصوف۔ یہ سب غلط کہتے ہیں کہ تصوف صوف سے بنا اور فلاں سے بنا، فلاں کسی سے نہیں بنا کہ وہ صوف پہنتے تھے، یہ کہ کچھ بھی نہیں۔ پہلے صوفی تو بلکہ تصوف کا اصول یہ ہے کہ جس طرح سے تم رہتے ہو، تمہاری رہائش اور لباس میں ایسی تبدیلی نہ ہے کہ تم لوگوں سے الگ نظر آؤ۔ عام زندگی جس طرح رہتے ہو اسی طرح رہو سو، تبدیلی آئے تو دل میں آئے، لباس بدلنا تصوف کا کام نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لباس نہیں بدلے، دل بدلے ہیں۔ تصوف فارسی کا لفظ ہے اور صفا سے ہے، اور تزکیہ جو قرآن کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے تصوف۔ وہ بھی ذکاوت سے، ازقا سے ہے، تزکیہ بھی پاکیزگی سے ہے،
اور تصوف بھی صفا سے ہے، صفائے باطن، صفائے قلب ہے۔ یہ بہت نازک تھا اور بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا شعبہ بھی یہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جو قبول کرے وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے اس کے قلب کا تزکیہ، جو میں نے عرض کیا تھا نا، لا الہ، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب قلب منور ہو جاتا ہے تو پھر اسے کتاب کی اور حکمت کیا ہے؟ کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ کا خلق عظیم قرآن کے مطابق تھا۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے، میں کیا بیان کروں؟ تو عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی حکمت ہے اور وہی تفسیر و تعبیر ہے قرآن کی۔ اس علم اور اس حکمت کو اپنانے کے لیے بنیادی طور پر صفائے قلب ضروری ہے، اور صفائے قلب کا شعبہ صوفیوں نے اپنایا۔ صفائے قلب کی ابتدا بھی اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ میں محتاج ہوں اور ساری عظمتیں، ساری تعریفیں، ساری قدرتیں، سارا حسن، سارے کمال اللہ کے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کی انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے۔ اس کا کمال بھی یہی ہے کہ بندے کو اپنی حیثیت کا اور عظمت الہی کا اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہو جائے۔ اس کی ابتدا بھی یہی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علم ظاہر پڑھنے سے تو آنا آتی ہی ہے، وہ خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ دینی بھی 10 کتابیں پڑھ لو تو بندہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور دنیاوی تعلیم بھی کوئی میٹرک بی اے ایف اے بھی کر لے تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی۔ علم ظاہر سے اپنے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور صفائے قلب سے اپنے کچھ نہ ہونے کا اور عظمتیں ساری اللہ کی ہیں احساس ہوتا ہے۔ پھر کوئی چیز پاس ہو تو پتہ لگتا ہے یہ میں تو کچھ نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ میں یہ کمال پیدا کر دیا یا مجھے یہ توفیق عطا کر دی۔ یہ بھی صفت اس کی ہے، میرا کچھ نہیں۔ اور اس میں فعل بھی وہی ہوتے ہیں جنہیں بڑی محنتیں کرنے کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں میں بھی ہوں۔ جس طرح اسلام میں کلمہ حق کا انکار ہے، جس طرح اسلام میں ارکان دین کا انکار ہے، جس طرح اسلام میں اللہ کی عظمت اور نبی کی صداقت کا انکار ہے اور بندہ کتنا بڑا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح تصوف میں جب یہ بات آ جائے کہ میں بھی ہوں، اسے کہتے ہیں مرتد عن الطریقہ۔ وہ اگر دین کے ارکان کا انکار کرتا ہے تو وہ دین سے مرتد ہوتا ہے، اور صوفی میں اگر اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے تو یہ طریقت کا مرتد ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے شفا ممکن نہیں ہوتی۔ حضرت سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تصوف کا اور صفائے باطن کا اور کسی شیخ کا انکار یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، اور کوئی قرآن نے اس کو ماننے کا حکم تو نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کفر تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں۔ مرتد عن الطریقہ جو ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ کفر تک پہنچ کر مرتا ہے، کیونکہ یہ کیفیات ہیں اور ایمان بھی ایک کیف ہے۔ کیفیات جب جلتی ہیں تو اس میں وہ کیفیت بھی جل جاتی ہے۔
اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نامور لوگوں کو جو ہمارے ساتھ بھی تھے، ہم سے بہت آگے بھی تھے، بہت اونچے منازل پر بھی تھے، ان کی زندگیاں بھی دیکھیں اور پھر ان کی موت بھی دیکھی۔ اللہ پناہ دے، جو اس بلندی سے گرتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا، چور چور ہو جاتا۔ جو جتنی بلندی پہ ہوگا اتنی چوٹیں آئیں گی۔ اور فلاں کہتا ہے میرا رہنا ضروری ہے، فلاں کا جانا ضروری ہے۔ دنیا کی کسی جگہ پر کسی چیز کا رہنا کبھی ضروری نہیں ہوا۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ کہیں کسی کو ضرور رکھے، اس کا اپنا کرم ہے، چاہے رکھے چاہے چلا دے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تو انبیاء اور رسل گزر چکے، کسی کا باقی رہنا ضروری نہیں ٹھہرا۔ وہ بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے حکمران جنہوں نے برے صغیر کو قدموں سے روندا اور گھوڑوں کے سموں سے روندا اور اسے ایک خوشحال سلطنت بنا دیا، ان کے تو مقابر کا رہنا بھی ضروری نہیں رہا، اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں شہنشاہوں کی قبروں پر۔ میرا اور آپ کا رہنا کہاں ضروری ہو گیا؟ کوئی بھی ضروری نہیں ہے، سب کو جانا ہے اور اپنی اپنی باری پہ سب چلتے رہیں گے۔ ایک بات دھیان میں رہے کہ پوری توجہ سے ذکر کرو، انہی لوگوں کو توفیق ہوگی جن کے قلب ریا سے، بغض سے اور بری سوچوں سے پاک ہوں گے۔ ان الارض للہ یرثها عبادہ الصالحین، زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے۔ یہ وقتی طور پر انسان کو بخار نہیں ہو جاتا تو کیا بخار غالب ہوتا ہے زندگی پر؟ ایک بندے کی 80 سال زندگی اور اس میں 80 دن بخار ہو گئے تو کیا فرق پڑتا؟ یہی جیسے صحت مند آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح کیوں بخار ہوتا ہے؟ بدتمیزی سے، بد پرہیزی سے کوئی جراثیم پیدا ہو گئے۔ اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان بیمار ہیں، ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، ہم کافروں کی رسومات اپنا لیتے ہیں، کافروں کا کردار اپنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بخار ہے جو ہم پہ چڑھا ہوا ہے کہ روئے زمین پر ہم کلمہ گو قتل ہو رہے ہیں۔ ہم بد پرہیزی چھوڑ دیں، واپس آ جائیں تو بخار کیوں چڑھے؟ صحت مند رہتا ہے آدمی ساری زندگی، بیماری چند روزہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بد پرہیزی جس وجہ سے بخار ہوا ہے، جس چیز کو کھانے سے وہی کھاتے چلے جاؤ تو بخار بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کے باوجود زمین اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی، ایسے دل بھی ہیں جن میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں، جنہیں حکومت و سلطنت نہیں، تاج و سروری نہیں، نام و نمود نہیں، اللہ کی عظمت چاہیے اور اللہ اس کے علاوہ باقی ضمنی باتیں ہیں، ہو گئی نہ ہوئی نہ سے۔ جن کے پیر نہیں ہے ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے، جن کو ہمارے تعویذ نہیں ملتے ان کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہ تو ضمنی باتیں ہیں، انہیں مرکزی اور اصلی حیثیت مت دو۔ مرکزی اور اصلی حیثیت ہے صفائے قلب کی، اور ایک دوسرے پر اپنی برتری منوانا چھوڑ دو۔ کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہیں۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، صرف اللہ غنی ہے، لوگوں تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، اور اگر محنت کرتے ہو تو ان چیزوں پہ دھیان دو اور اللہ کی فوج کا سپاہی بننے کی کوشش کرو۔ دلوں کو صاف کرو، دلوں میں بغض مت رکھو، کسی کے خلاف غلط سوچ مت رکھو۔ اللہ کی مخلوق کو آپ کے وجود سے فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں۔ وہ مومن ہے یا کافر، مومن ہے تو اس کا حق بنتا ہے، کافر ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو کو تحفظ ملے، یہ حق ہے اس کا۔ اور
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام، ان سے دلوں میں خلش پیدا نہ کیا کرو۔ دل بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس میں رنجش کے کانٹے نہیں بونے چاہیے، ان کو دماغ تک اور باہر تک رہنے دو۔ زندگی کبھی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی، زندگی اس کے حکم کے تابع۔ ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہم غلط سوچتے ہیں یا صحیح سوچتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ جہاں ہمارے خیال کے خلاف کچھ واقعہ ہوتا ہے، ہمارا خیال غلط ہوتا ہے اور بات وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کی گہرائی تک مت جانے دیں۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، قبول بھی فرمائے۔ اور یار اگر اتنے دل، یہ جتنے آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، اگر اتنے دل ہی سچائی کے ساتھ روشن ہو جائیں تو کیا ہم ایک آگ نہ لگا دیں جہاں میں؟ اگر نہیں لگتی تو ہمارے شعلے دھیمے ہیں نا، ہم خود بین بین چلتے ہیں۔ جب نماز کے وقت نماز پڑھ لی، جھوٹ کے وقت جھوٹ بول لیا، ذکر کے وقت ذکر کر لیا، ذکر میں بھی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ اور زہر کھا کر تو کوئی مرے تو مرے، دودھ پی کر مرنے والا کتنا بد نصیب کہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، تو دودھ میں اتنی بار پرہیزی کرے کہ پیٹ پھٹ جائے اور دودھ پی کر مر جائے تو کتنا بد نصیب۔ کوئی زہر کھا کے مر جائے وہ تو مر جائے، اس نے تو زہر کھا لیا، لیکن دودھ پینے والا زندگی کیوں نہ، زندگی کی مزے کیوں نہ لے، دودھ پی کر مرے کیوں؟ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو اس کے لیے خلوص، اور یہ صفائی کے لیے تو ہے، پھر اس میں ہم جیبوں میں غلاظت لیے پھرے تو صفائی کہاں ہوگی؟ ایک کپڑے کو آپ جتنا دھوتے رہے، قمیض کو دھوتے رہے، اس کی جیبیں غلاظتوں سے بھر دے تو آپ 10 دفعہ دھوئیں گے اور گلتی چلی جائیں گی۔ ہم میں ایک کمزوری ہے کہ ہم دوسروں کے محتسب ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، یار اپنے محتسب بنو، اپنے اس مشت غبار کو، اس ایک بندے کو سیدھا کر لو، تم نے جہان کو سیدھا کر دیا۔ اور اگر اس ایک کو سیدھا نہیں کر سکے تو پھر دوسرے کو کہتے کیا؟ درگزر سے کام لو، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، کسی کو آپ کی آسائش ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ اپنا نام لینے کی توفیق ارزاں کرتا ہے۔ تم دنیا کی سیٹلائٹ پہ روئے زمین کی چیزیں دیکھ سکتے ہو، تو اگر کسی کا دلی سیٹلائٹ بن جائے تو اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ اگر تم چھت پر ایک ٹین کی چادر لگا دو تو تم سارے جہان کے تماشے دیکھ سکتے ہو۔ اگر تم ایک کمپیوٹر ایجاد کر چکے، تم امیجنیشنز کو اور سوچوں کو بھی تصویروں کی شکل دے سکتے ہو اور اس میں بنا سکتے ہو کہ فلاں وقت ایسا ہوا ہوگا، چلو اس کا نقشہ بنا رہا۔ اگر یہ ظاہری مشینیں اتنا کام کر سکتی ہیں تو دل ہے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن۔ تجلیات میری عظمتوں، میرے جمال کو زمین و آسمان سمو نہیں سکتے، لیکن بندے مومن کے سینے میں جو چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ وہ سمو لے۔ لیکن دل کو دل سمجھا جائے تب۔ اور اسلام کا اصولی طور پر ہمارے پاس صرف یہی شعبہ ہے۔ باقی جو کام ہم کرتے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو استاد کتاب پڑھاتا ہے وہ اخلاق بھی سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے غلطی بھی نہ کرو، وہ سزا بھی دیتا ہے غرازری پر، وہ بری محفل میں بیٹھنے سے بھی روکتا ہے۔ اس سارے سے اس کا کیا مطلب؟ اسے تو کتاب پڑھانی ہے؟ نہیں، صرف کتاب ہی نہیں پڑھانی، جسے کتاب پڑھانی ہے اسے کتاب پڑھنے کے قابل بھی رکھنا ہے۔
تو اصولی طور پر ہمارا شعبہ یہ ہے، باقی جتنے کام کرتے ہیں وہ محض اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا اس کی ہمیں غرض نہیں ہوتی۔ اللہ سب کو توفیق عطا کرے، قبول فرمائے، اور غزوۃ الہند میں شرکت کی توفیق دے۔ اس سے پہلے اگر موت آ جائے تو ہمارا نام ان سپاہیوں میں شامل رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔